لیکن حسین تیرے صبر کو سلام۔ 18 سال کا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ مولا حسین منع کرتے ہیں، ضد کرتا ہے بیٹا۔ مولا حسین اپنے ہاتھ سے اپنے خوبصورت بیٹے کے سر پہ امامہ باندھتے ہیں۔ زینب لپٹ گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ام رباب ہاتھ پکڑ لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیلا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ شہر بانوں نے راستہ روک لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا حسین گھر کی خواتین کو سنبھالا دیتے ہیں، کہتے بیبیو اب اس کا آخری سلام قبول کرو، اب اس کی صورت تم نے دیکھنا نصیب نہ ہوگی۔ مولا حسین اپنے ہاتھوں سے اپنے 18 سال جوان بیٹے کو گھوڑے پر بٹھاتے ہیں، لگام پکڑتے ہیں، بیٹا جا، علی کے خاندان کی ریت نبھا۔ علی اکبر جیسے 2 قدم گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں، حسین کہتے بیٹا ذرا پلٹنا، بیٹے ذرا پلٹنا، تجھے دیکھ کر کے نبی کی صورت دیکھ لوں، نبی کی حسن کی یادیں تازہ کر لوں۔ علی اکبر جسے دولہا بننا تھا، آج وہ شہادت کا دولہا بن کر کے جا رہا ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں علی اکبر میرے بیٹے ذرا پلٹنا، تو علی اکبر پلٹتے ہیں۔ حسین اپنے امامے کے شملے سے کبھی کبھی اپنی آستین سے آنسو خشک کرتے ہیں، لیکن روتے بھی ہیں تو چپ کے روتے ہیں، اس لیے کہ سب کو چپ کرانے والا اگر بیویوں کے سامنے روئے گا تو پھر بیویوں کو چپ کون کرائے گا؟ سب کو تسلی دینے والا روئے گا تو پھر تسلی کون دے گا؟ حسین چپ کے روتے ہیں، کبھی آنسو داڑھی کے اندر جاتے ہیں، کبھی آستین میں خشک ہوتے ہیں۔ عجیب امتحان ہے اللہ کے دین کے لیے، خدا کے دین کے لیے عجیب امتحان ہے۔ مولا علی اکبر میدان کربلا میں آئے، کربلا کا نقشہ بدل گیا، یوں لگتا تھا جیسے کربلا کا ذرہ علی اکبر کے حسن سے چمک اٹھا ہو۔ علی اکبر کے حسن نے کربلا کی دھرتی پر 4 چاند لگا دیے ہو۔ جہاں وحشت ٹپک رہی تھی، جہاں دہشت ٹپک رہی تھی، وہاں پر اللہ اکبر علی اکبر کے نور نے ایک عجیب سا منور سما کر دیا۔ یزیدیوں نے تلواریں زمین پہ رکھی، نیزے زمین پہ رکھ دیے اور کہا شمر حد ہو گئی ہے، ارے ہم تو لوگوں سے جنگ کر سکتے ہیں، حسین سے کر سکتے ہیں، اب ہم اپنے نبی سے بھی جنگ کریں گے۔ شمر بدبخت نے کہا تمہاری نگاہیں دھوکہ کھا رہی ہے، یہ نبی نہیں ہے، آل نبی ہے، یہ علی اکبر ہے، حسین ابن علی ہے، اس لیے اس سے نہ ڈرو۔ اور اس کے بعد جب سامنے جا کر مولا علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، علی کا پوتا، علی ابن حسین ابن علی ہوں۔ اور آپ نے جو ہے وہ 2 مصرے پڑھے اور اس کے بعد کہتے ہیں ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ جب آپ نے مقابل طلب کیا، کسی میں ہمت نہ تھی، ان نامراد نامردوں میں طاقت نہ تھی کہ اس شہزادے رسول کا مقابلہ کرتا، لیکن آپ خود ہی گھس پڑے اور آپ نے میمنہ اور میسرہ پر اس طریقے سے حملے کیے کہ گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹا۔ اور اس کے بعد جب لڑتے لڑتے تھک گئے تو پھر ایک مرتبہ بابا کا جملہ یاد آیا، علی اکبر ذرا پلٹنا علی اکبر۔ یہ یاد آیا تو سوچا کہ چلو ایک بار پھر بابا سے ملتے ہیں۔ واپس لوٹے، حسین خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے، بیٹے کو پلٹتا دیکھا، عجیب سی خوشی بھی ہوئی۔ آئے، کیا بات ہے بیٹا؟ بابا بہت پیاس لگی، چلچلاتی دھوپ میں اگر کوئی 4 قدم دوڑ لیتا ہے تو اس کو کتنی پیاس لگتی ہے۔ وہاں 3 دن سے پانی نہیں ہے، سور پانی میں لوٹ رہے ہیں، گدھے اور کتے پانی میں لوٹ رہے ہیں، سب کو پانی پینے کی اجازت ہے، آل نبی کو اجازت نہیں، ساقی کوثر کی اولاد کو پانی کی اجازت نہیں۔ کیسی نیرنگی یہ زمانہ ہے، کیسے حالات ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مولا علی اکبر نے کہا بابا اگر مجھے چند قطرے پانی پلا دیں تو میں ان کی چھکے چھڑا دوں۔ 2 روایتیں ملتی ہے، مولا حسین نے اپنی انگوٹھی نکال کے کہا اسے چوس لے،
اور دوسری روایت جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، جس کو میں اکثر بیان کرتا ہوں، کہا بیٹے جب ہم لوگ سفر میں ہوتے اور پانی نہیں ملتا اور روتے تھے تو نانا اپنی زبان چساتے تھے، میرے بیٹے آ اور میری زبان چوس لے۔ علی اکبر کے منہ میں حسین نے اپنی زبان دی۔ 3 دن کے پیاسے حسین کی سوکھی زبان جو سوکھ کر کے کاٹا ہو چکی تھی، جیسے ہی علی اکبر کے منہ میں آئی، علی اکبر کے زخم ہرے ہو گئے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ مجھ سے زیادہ سختی تو میرے 56 سالہ باپ کی زبان میں ہے، لیکن باپ کی زبان چوسی اور اس کے بعد پھر کہا ابا آخری سلام لے اپنے علی اکبر کا۔ مولا حسین نے کہا بیٹے جاؤ، جا کر اپنی جان قربان کر کے اللہ کے دین کو بچا لو۔ مولا علی اکبر پلٹے، بیویاں حیرت و یاس کا، حیرت و استجاب کا مجسمہ بن گئی، کسی میں طاقت اور سکت نہیں ہے کلام کی۔ علی اکبر پلٹے ہیں، دشمن منظم ہو چکا تھا، کہتے ہیں چاروں طرف سے گھیر لو، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، اتنے زخم آئے کہ کپڑے لہو لہان ہو گئے، سر پھٹ گیا۔ ایک پلید نے، ولد الشیطان نے ایک ایسا نیزہ سینے میں مارا کہ تصویر مصطفیٰ گھوڑے سے زمین پر آ گئی۔ جیسے گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز لگائی بابا اپنے علی اکبر کی خبر لینا۔ حسین دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ تصویر مصطفیٰ خاک و خون میں نہا گئی ہے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے چاند کے ارد گرد لالا رخوں نے اپنی پنکھڑیاں بکھیر دی ہے، گلاب کی پنکھڑیاں بکھر گئی ہے، ایسا لگتا تھا۔ مولا حسین نے اپنے بیٹے کو اس گود میں سر رکھا اور اس کے بعد گرد و غبار صاف کیا۔ بیٹے کیسے ہو؟ کہتے بابا بڑی تکلیف ہے، آپ کے علی کو بڑی تکلیف ہے بابا، یہ جو میرے سینے میں نیزہ پیوست ہوا ہے نا بابا آپ اس کو نکال دیں، اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں پھر جو ہے وہ لڑنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہوں۔ حسین نے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کربلا کی ریت پر اپنے 18 سالہ جوان بیٹے کا سر رکھا اور اس کے بعد 56 سالہ اپنے بڑھاپے کی طاقت کو حسین نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جیسے ہی وہ نیزہ آپ نے بیٹے کے سینے سے کھینچا، نیزے کی انی پر مولا علی اکبر کا دل نکل آتا ہے۔ جب دل دیکھا ہے علی اکبر کا نیزے کی انی پر، حسین کے ہوش اڑ گئے۔ وہ حسین جس نے بچپن سے غم جھیلے تھے، وہ حسین جو صبر کا پہاڑ تھا، پہاڑ جس میں کوہ ہمالیہ سے زیادہ صبر تھا، جس میں کوہ ہمالیہ سے زیادہ طاقت تھی۔ صبر ایوب اگر دیکھنا ہے حسین میں دیکھو، صبر الیاس دیکھنا ہے حسین میں دیکھو، صبر مصطفیٰ کے جلوے دیکھنا ہے حسین میں دیکھو۔ 56 سال کی عمر تک آتے ہوئے میرے مولا حسین کے سر کے اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا، لیکن جوان سال بیٹا، باپ آخر باپ ہوتا ہے، باپ کے سینے میں دل ہوتا، اس باپ کے دل سے پوچھو جس کے بیٹے کو ڈاکٹر نو گارنٹی کہہ دیتا ہے، لیکن حسین میں تمہیں کیا نام دوں، میں تمہیں کس نام سے یاد کروں میرے آقا۔ بیٹے کا سر، بیٹے کا دل جب نیزے کی انی پہ دیکھا، مولا حسین آنکھوں کے سامنے اندھیرا، سر جھکرا گیا، عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ اور اس کے بعد آخری ہچکی علی اکبر نے لی۔ مولا حسین جب بیٹے کی لاش اٹھائے، علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حسین جب بیٹے کی لاش اٹھا کر کے لا رہے تھے تو داڑھی کے اور سر کے سارے بال مولا حسین کے اسی وقت تو سفید ہو گئے، اسی آن سفید ہو گئے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں زینب نے شہربانوں سے کہا حسین، شہربانوں دیکھ میرے بھائی حسین بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکا اور جوان بیٹے کی لاش نے اس کو بوڑھا کر دیا، جوان بیٹے کے غم نے اس کو بوڑھا کر دیا۔ خیمہ آل رسول میں ایک عجیب ماحول ہے،
بیویاں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتی ہے. عجیب حال ہے. حسین باہر دیکھیں کہ اندر دیکھیں، ایک کے بعد ایک لاشیں ہیں. خیمہ خالی ہو گیا ہے، اب کوئی نہیں ہے خیمے میں، بس ایک ننھا سا معصوم 6 مہینے کا علی اصغر ہے، اور ایک عابد بیمار ہے زین العابدین جسے دنیا کہتی ہے. اللہ اکبر. کل تک کہ جس کا خیمہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جوان جوان خوبصورت بیٹے جن کے خیمے کی نزینت بنے ہوئے تھے، آج وہ خیمے خالی ہو گئے. ان خیموں میں کچھ نہیں.